لیکن جو باتیں انہوں نے طوبہ کے لیے بولی ہیں نا، آنیسٹلی اس سے میں بہت ہرٹ ہوں. آئندہ تمہارے منہ سے اس خاندان کی حمایت میں ایک لفظ نہ سنوں میں. تم پلیز آؤ نا، تم پلیز گھر آ کے ان کو مناؤ، ان کا غصہ ختم کر دو. تم اپنی اور صلہ کی محبت کو پورا کرو، دادا جان کو منا لو. علی ایاز درانی کی نواسی پر اپنی اس خود سر بہن کو اہمیت دے رہے تھے. صلہ اور علی کے درمیان دوریاں آنے والی ہیں اور ایاز درانی سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ علی کیسے اپنی بہن کی سائڈ لے سکتا ہے. وہ ایاز درانی کو کھڑی کھڑی سناتا ہے اور جب وہ اپنی بہن کو ایاز درانی سے زیادہ ترجیح دیتا ہے تو ایاز درانی کو اس بات سے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور وہ فوراً ہی صلہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو زبردستی اپنے ساتھ واپس گھر لے آتا ہے. تو پھر وہ سختی سے صلہ سے یہ بات کہتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہاری زبان سے کبھی بھی علی کا نام نہ سنوں اور آج کے بعد تم کبھی بھی اس گھر جانے کی ضد نہیں کرو گی کیونکہ اس نے میرے اوپر اپنے خود سر بہن کو ترجیح دی ہے. اور پھر علی کے گھر والے بھی علی کو یہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم جا کر ایاز درانی سے بات کرو اور اپنا اور صلہ کا رشتہ خراب نہ ہونے دو. لیکن علی صرف یہی کہتا ہے کہ جو انہوں نے میری بہن طوبہ کے ساتھ کیا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا اب ان کے پاس جا کر کوئی بات کرنے کا. اور پھر طوبہ بھی علی سے یہی کہتی ہے کہ تم جا کر اپنے اور صلہ کے رشتے کے لیے ان سے جا کر بات کرو، اپنا رشتہ خراب نہ کرو. اور دوسری طرف صلہ بھی علی کو کال کر کے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم آ کر نانا کو مناؤ کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. پھر علی صلہ سے یہی بات کرے گا کہ میں تمہارے نانا کو آ کر نہیں مناؤں گا کیونکہ انہوں نے صلہ کے بارے میں جو کچھ کہا اس کی وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. علی کی یہ سب باتیں سن کر صلہ اس کو یہی کہتی ہے کہ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے اور مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے. علی صلہ سے یہی کہتا ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنی بہن طوبہ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی اس کو اگنور کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا باپ نہیں ہے لیکن میں اپنی بہن کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا.